बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 शबान दूसरा जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, इस घर का बच्चा बच्चा शब बारात से पहले अरबपति बन जाएगा। आज जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, इस घर से गुर्बत का, तंग दस्ती का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। इस घर से तमाम परेशानियां और तमाम तंग दस्तियाँ दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। माह शबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। माह शबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और माह शबान के दूसरे जुम्मा के दिन जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, वो अल्लाह के ख़जानों से झोलियाँ भर लेता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपनी मुश्किल वक्त में, परेशानियों में, तंग दस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में मकरूज़ होकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन शबान का वो मुबारक महीना आ चुका है जिसमें हर हाजत पूरी हो जाती है, क्योंकि शबान रब के हबीब का महीना है। इस महीने के दूसरे जुम्मे के दिन ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि रब के हबीब के महीने में हमारी गलती कोताही गुनाहों की पकड़ की वजह से इन कबूलियत की घड़ियों से हम महरूम हो जाएं। वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, आज उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये 3 काम कर लो। इसी महीने अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा, क्योंकि यह मौका साल में सिर्फ़ एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल शबान के दूसरे जुम्मे का इंतज़ार करना पड़ेगा, कब शबान की 8 तारीख आए और अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़ कर मांगे। आज इस अमल को करना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, जिसमें ठोकरें ना खानी पड़ें। अल्लाह आपको हर हाजत से नवाजे, अल्लाह आपको ख़ुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो शबान का महीना खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आ गया है। 8 शबान दूसरा जुम्मे का ये वजीफ़ा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबियों का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा इतना कामिल है, इतना मुजरब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला ख़ुद हैरान हो जाता है। वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है, काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। तो आज ये वजीफ़ा लाज़मी करिएगा। आज के दिन इंशाल्लाह आपका सारा बिगड़ा जितना भी काम है वो ठीक हो जाएगा, बिगड़े हालात सारे ठीक हो जाएंगे, आपको कामयाबियाँ गैब से आपकी मिलेंगी। आज 8 शबान दूसरे जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी बंदा पढ़ेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा इंशाल्लाह। आज जो वजीफ़ा आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है और ये आज का मुजरब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियाँ हमें अता फरमाई हैं। आपने आज बताए गए तरीके से, तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक लफ्ज़ को आपने पूरी कोशिश करना है कि किस तरह से आपने पढ़ना है। इसकी वजह यह है कि आज 8 शबान दूसरा जुम्मे का दिन है। आज तकदीर लिखवाने का वक्त है। अगर आपने शबान के महीने की शुरुआत में ही अच्छे अमाल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, तो पूरा महीना ही अच्छा गुजरेगा। ये दिन इतना कबूलियत का दिन है कि आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से, दुनिया के किसी भी कोने से हैं, जब आपके मुल्क में 8 शबान दूसरा जुम्मा आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर वजीफ़े को लाज़मी पढ़ना है। आपने वजीफ़ा किस सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह फजर के टाइम पढ़ लें या दिन में किसी भी नमाज में आप इसको पढ़ सकते हैं। असर, मगरिब, इशा कोई भी आप नमाज पढ़ लें, उसमें ये वजीफ़ा कर लें। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना कोई जगह की कैद है। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी करना है। आप चाहे कहीं भी हों, दुकान पे हों
یا دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں سفر میں چلتے پڑھ لیں۔ 8 شبان جمعے کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آپ کے ساتھ عمل کس طرح کرنا ہے طریقہ شیئر کرتے ہیں۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو یہ لازمی شیئر بھی کیجئے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے لیے ہم ایسے ہی شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آج 8 شعبان معظم جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کیجئے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ تو آپ لازمی درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیجئے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار نہیں مل رہا، کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولادی کے لیے، کوئی کسی کاروبار کے چلتے چلتے رک جانے پہ۔ تو آج آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب 8 شعبان دوسرے جمعے کے دن پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے وظیفہ استغفار کا کرنا ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پر آپ روزانہ کوشش کیا کریں کہ استغفار پڑھیں، جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، اور رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، اور آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اور کون سا استغفار آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار آپ نے پڑھ لیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار آپ نے پڑھ لیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار آپ نے پڑھ لیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 بار استغفار پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ساتھ ہی بندے کے بند دروازے راستے کھلتے رہتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف نہ سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام پریشانیوں مشکلات سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے
اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار آپ نے اس طرح پڑھ لیا۔ اب آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر، آپ نے اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے۔ آپ کی نظریں پورا دھیان، آپ کی توجہ وہ وظیفہ کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لو، اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہیں۔ اگر آپ اس خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلدی بازی کرتے ہیں، جلد بازی کرنے کے نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ بتانے کا ہے اسی طریقے سے آپ دعا کریں۔ آپ نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ آپ نے رو کر، گڑ گڑا کر اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کے جسم کا رواں رواں جب کھڑا ہو جائے تو آپ سمجھیں آپ کی تمام حاجات پوری ہو گئیں، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ کو یہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور یہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ سجدے میں جا کر دعا کریں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی بگڑے کام پورے ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔